اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دین اسلام کے اور مسلمانوں کا جو ایک نیا سال ہے یا سال کی ابتدا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ اس لحاظ سے بہت بڑا ایک عظیم مہینہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی عزت اور احترام کرو، اور ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ تیسرا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے، اور چوتھا مہینہ رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر اس سے پہلے ایک مہینہ چھوڑ کے اس سے پہلے شعبان ہوتا ہے، اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو رجب کا یہ چوتھا مہینہ ہے جو حرمت والے عزت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے خاص طور پہ ان مہینوں میں بچا کے رکھو۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا حکم ہے اس مہینے کے بارے میں۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ محرم الحرام کا مہینہ عبادات کے اعتبار سے اسی طرح کا عام مہینہ ہے جس طرح کے باقی مہینے ہیں۔ کوئی ایسا کہنا کہ اس محرم الحرام میں کوئی اسپیشل اور عبادت آ جاتی ہے، ایسا نہیں، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کے مہینے میں 2 دن کا روزہ رکھنا، 9 تاریخ جو محرم کی ہے اور 10 تاریخ جو محرم کی ہے، اس کا روزہ رکھنا، جس کو احادیث میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہود اس کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوم عاشورہ کے 10ویں کا روزہ رکھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ آئندہ سال نہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جو سنت ہے وہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عبادت ہے اس مہینے کی۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں کوئی ایسا عمل الگ سے کوئی ہو، الگ سے کوئی چیز کی گئی ہو، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کچھ نہیں۔ انسان کہے کہ محرم کے مہینے کی وجہ سے میں لوگوں کو دعوتیں کر کے کھانا کھلا رہا ہوں، لوگوں کے لیے پانی بنا کے انہیں جو ہے وہ پلا رہا ہوں، تو اگر کوئی ایسا عمل محرم کے مہینے کے ساتھ وہ اٹیچ کرتا ہے تو یہ اللہ کے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ ویسے عام مہینوں کی طرح کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسپیشل محرم کے مہینے کو بیس بنا کے کہ اس میں کوئی اسپیشل کوئی ایک نیکی آئے گی، اسپیشل کوئی الگ سے جو ہے صدقہ ہوگا، تو یہ جائز نہیں۔ خاص طور پہ 9 اور 10 تاریخ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس دن لوگ پانی لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے نبی کی سنت پہ عمل نہ کرنا، اور ایک ہے اس کی مخالفت کر کے لوگوں کو اس ٹائم پہ کھانے کھلاتے رہنا۔ انسان کو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔